خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ خروج کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ خروج کی کتاب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، نئی باتوں کا مجھے پتہ چلا ہے۔ اٹس اے امیزنگ بک، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 8، کوہ سینا پر عہد۔ خداوند نے یہاں پر بنی اسرائیل کو عہد دیا، اور یہ عہد جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اور یہ آج تک ہمارے لیے بھی اتنا ہی کارآمد ہے جتنا اس وقت بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں، خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری رہنمائی کرے، یوں ہی آج ہم اس کے بارے سیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ بہروبر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تمام برکات اور نعمتیں دینے والا تو ہی زندہ خدا ہے۔ میں خداوند اپنے قائرین کے لیے، سامعین کے لیے دعا گو ہوں کہ یوں ہی وہ خداوند آج اس کلام کو سن رہے ہیں تو انہیں خداوند اس کے وسیلہ سے برکت دینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور جسمانی طور پر انہیں خداوند ہر چیز مہیا کرنا، روحانی طور پر انہیں کلام کے گہرے بھیدوں سے آشکارا کرنا۔ اپنا روح القدس مجھے بھی دے اور انہیں بھی دے تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جب ہم آج دیکھتے ہیں کہ کوہ سینا، تو مصر سے غلامی سے نجات اسرائیل قوم کے لیے بہت بڑا سنگ میل تھا۔ یہ ان کی زندگی کا سنگ میل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اہم تھا کیونکہ انہیں رہائی مل چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ان کا دوسرا سنگ میل جو ہے وہ ان کو اس وقت حاصل ہوا جب کوہ سینا پر خدا نے ان سے باتیں کی۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ان سے باتیں کی، یہ ان کی زندگی کا بڑا اہم ترین واقعہ تھا۔ شاید آپ سوچتے ہوں کہ خدا نے انہیں ان سے باتیں کیوں کی؟ اس لیے کہ دوسرے ارد گرد کے جتنے لوگ بھی بت پرست لوگ تھے وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا خدا ان سے کبھی بات نہیں کرتا۔ وہ تو پتھروں کی، لکڑیوں کی، آگ کی، ستاروں کی پرستش کرتے تھے جو نہ بولتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت جب یہ تمام کچھ ہوا، جہاں کوہ سینا پر خدا نے انہیں احکامات دیے، تو بنی اسرائیل ایک قوم کی صورت میں بن کر ابھرے۔ ایک قوم کی حیثیت انہیں پہلی بار حاصل ہوئی۔ پہلے تو وہ غلام تھے، اور یہ احکامات جو انہیں دیے گئے یہ اس لیے تھے کہ وہ ان کے وجود کو برقرار رکھیں۔ ضروری تھا کہ وہ ان احکامات پر عمل کریں۔ یہ احکامات جو انہیں دیے گئے، یہ مذہبی، شرعی یا صحت کے دوسرے جو قوانین ہیں یا شریعت جو دی گئی اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے تھے، اور یہ احکامات جو خداوند نے بنی اسرائیل کو کوہ سینا پر دیے وہ 10 احکام ہیں جو تمام احکامات کی بنیاد ہیں، اور یہ خدا کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کا اطلاق نہ صرف اسرائیل پر بلکہ خداوند کے ہر فرزند پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو یہ حکم آپ پر بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل پر لاگو ہوتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے خود انہیں جواب دیا۔ خدا نے انہیں کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر میں تمہیں اپنے پاس لے آیا۔ آپ اس کا دیکھیں خدا نے کتنا بہترین کام ان کی زندگی میں کیا۔ بس اس سوال کا بائبلی اور الہی جواب خدا کی ترجیح اور مقصد کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا انہیں اپنے پاس لے آیا۔ جب انسان خدا سے دور چلا جاتا ہے، اور اکثر ہم چلے جاتے ہیں، تو خدا ہمیں تلاش کرتا ہے۔ بنی اسرائیل مصر میں رہتے ہوئے انہیں بہت سی رسمیں خدا سے کے برعکس کی، لیکن خدا نے انہیں تلاش کیا۔ اسی طرح باغ عدن میں جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے انہیں تلاش کیا۔
خدا نے ان کو ڈھونڈا، اور وہ کیا خدا کہتا ہے؟ پیدائش 3:9 میں کہتا ہے کہ آدم، اے آدم تو کہاں ہے، تو کہاں ہے؟ اور اس وقت سے آج تک خداوند ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ خداوند نے پہلا قدم اٹھایا، اور آج وہ پہلا قدم کیا اٹھاتا ہے؟ اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اس وقت خدا نے اس کو پکارا اور کہا کہ تو کہاں ہے؟ آج خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس نجات ہے، اور میں ہی تمہیں ابدی زندگی دے سکتا ہوں۔ آئیے خروج 19 باب پڑھتے ہیں، جہاں پر جو بیانات ہیں وہ ایسے بیانات ہیں جو شریعت یا 10 احکام کے دیے جانے سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب انہیں یہاں تک پہنچتے ہوئے 3 مہینے کا عرصہ لگ چکا تھا، اور وہ کوہ سینا میں آئے۔ کوہ سینا کے بیابان میں انہوں نے اپنے خیمے لگائے، اور وہ کوہ سینا میں جب پہنچے ڈیرے لگا لیے، اور اس پہاڑ کے سامنے تھے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا۔ یعنی یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کے پاس جاتا ہے، اور خداوند اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا، تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں کے ساتھ کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو۔ خدا نے انہیں بنی اسرائیل کو کوہ سینی کی جانب رہنمائی کی، جہاں وہ انہیں 10 احکام عطا کرنے کو تھا۔ سینا میں جیل موسیٰ غالباً وہی مقام ہے جہاں موسیٰ نے کئی بار خدا سے ملاقات کی، اور برسوں بعد ایلیا کی بھی اسی مقام پر خدا سے ملاقات ہوئی، کوہ سینا پر۔ کوہ سینا میں جبل کے مقام پر یہ ملاقات تھی۔ پہلا سلاطین 19 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ کس طرح ایلیا نے خدا کے ساتھ یہاں پر ملاقات کی۔ خدا نے اسی پہاڑ پر موسیٰ کو بلا کر بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت موسیٰ کو بتایا گیا کہ وہ اس مقام پر آ کر بنی اسرائیل اس کے ساتھ عبادت کریں گے، جو ایک نشان ہوگا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہی ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو یہ تمام باتیں خروج 3 سے اور 12ویں باب میں خدا نے بتایا تھا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ تقریباً 3 مہینے کے بعد بنی اسرائیل لوگ کوہ سینا پر پہنچتے ہیں، جہاں وہ تقریباً 1 سال تک مقیم رہے۔ اس 1 سال کے دوران کئی قوانین انہیں دیے گئے۔ کوہ سینا پر بنی اسرائیل کا قیام موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں میں بیان کردہ کہانی کا مرکزی حصہ ہے۔ یہیں سے ان کو خدا کے چنیدہ لوگ بننے کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ ایک ایسی قوم جو بت پرستی اور دوسری دنیا سے الگ تھی، دوسری دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ خدا نے یہاں انہیں ایک قوم کی صورت بخشی۔ خدا نے پہل کی اور بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا، جس کی شرط وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا تھا۔ خدا ان سے وفاداری کی توقع کر رہا تھا، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے۔ خدا نے وعدہ کیا اور انہیں خاص طور پر کہا کہ یہ مقدس قوم اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہے۔ یعنی اس کو خدا ایک مقدس قوم کہتا ہے۔ مقدس قوم، ایسی قوم جو خدا کے حکم پر عمل کرتی ہے۔ اگر وہ خدا کے حکم پر عمل کرتے تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا تھا، ان کو بھی
اور ملک کنعان کے لوگوں کو بھی، اس کی سرزمین کو بھی۔ مصر سے نکلنے کے 3 مہینے بعد جب انہوں نے خیمے لگا لیے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک قوم بن گئی اور انہوں نے خداوند کو قبول کیا۔ اگر ہم خروج 19 باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ان کے ساتھ کیا عہد باندھا۔ اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ اب ایک مقدس قوم جب خداوند انہیں کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہیں اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کرنا تھا، خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا تھا۔ اور پھر مقدس قوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے کردار کی عکاسی دوسروں کے ساتھ کریں۔ پھر انہیں کہا گیا کہ شاہی کہنوں کا فرقہ، دوسرے لوگوں کا خدا کے ساتھ رابطہ کروانا اور انہیں خداوند کے احکامات اور اس کی شریعت سے آگاہ کرنا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی خاص ملکیت، خدا اسرائیل کو ایسا ذریعہ بنانا چاہتا تھا جو اس کے متعلق پوری دنیا کو آگاہ کرے۔ خدا کا منصوبہ بنی اسرائیل کے لیے یہ تھا کہ وہ ہر صورت میں اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ مخصوص لوگ، خاص طور پر ارد گرد کی قوموں کے لیے مخصوص، انہیں کہنوں کی مملکت کے طور پر بلایا گیا، یعنی کہ انہیں لوگوں کو تعلیم دینی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عہد خدا ان لوگوں کے درمیان تھا جو اس کے اپنے لوگ ہیں۔ اس عہد کے الفاظ جو تھوڑے بہت مختلف ہو سکتے ہیں، میں ان کا خدا ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے، یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ان سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے آگے کیا لکھا ہے۔ خدا نے اسرائیل کو 10 احکام حاصل کرنے کے لیے کیسے تیار کیا؟ خدا نے انہیں تیاری بخشی۔ اس سے پہلے کہ خدا انہیں شریعت دے، خدا نے کچھ ہدایات دی کہ اس کی تیاری انہوں نے کیسے کرنی ہے۔ ان کی بیرونی طہارت ان کی مکمل وابستگی کو ظاہر کرتی تھی۔ انہیں اس جلالی ظہور کے لیے تیار رہنا تھا جو عن قریب ظاہر ہونے والا تھا۔ اور جب وہ لمحہ آیا تو بادل گرجے، بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گٹا چھا گئی، اور کرینہ کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ 10 احکام، خداوند نے انہیں 10 احکام دیے۔ خدا کا الہام اور بائبل کی اخلاقیات ان 10 احکام کا مرکز ہے۔ تمام بنی نوع انسانوں کے لیے الہی اصولوں کی بنیاد اور اساس ہیں۔ اس کے اصول ابدی اور عالمگیر ہیں۔ مقدس کلام کے مطابق 10 احکام کا خدا نے خود اعلان کیا اور خود ہی لکھا۔ یہ 2 بار موسیٰ کو بطور خاص ایک تحفہ دیا گیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس باتوں کو، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 احکام کیوں میں کہتا ہوں کہ لا تبدیل ہے، کیونکہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھے اور پھر خدا نے خود ہی بول کر بھی انہیں بتائے۔ ایک تو خدا نے پتھر کی لوہوں پر لکھا، مطلب یہ کہ لا تبدیل ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر کی لکیر ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہمیں خدا کے احکامات کی پیروی کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ خدا کے احکامات جو ہیں یہ لا تبدیل ہیں، اور لا تبدیل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی باتوں کو سمجھیں۔ یہ خدا کا الہام ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے اصول ہیں، یہ خدا نے بطور تحفہ دیے ہیں۔ یہ
خدا نے کاغذ کی تختی پر نہیں، کاغذ پر نہیں لکھے، لوہے کی تختی پر لکھ کر دیے، اور لوہے کی تختی مطلب کہ اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر موسیٰ نے اگرچہ خدا کے لیے 5 کتابیں بلکہ 6 کتابیں لکھی ہیں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انہیں واضح طور پر دوبارہ، اگر اس نے توڑ دیں تو خدا نے دوبارہ انہیں خود ہی لکھا۔ موسیٰ کو یہ نہیں کہا کہ اب تو نے پتہ ہے تو تو خود لکھ لے، بلکہ خدا نے خود ہی انہیں دوبارہ بھی تحریر کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خوفناک منظر انہیں لگا، ان ایسے حالات کے لیے وہ تیار نہیں تھے، لہذا لوگوں کو پہلے سے خدا نے پاک صاف ہونے کی ضرورت پر زور دیا اور مناسب فیصلہ رکھنے کی ضرورت دی تاکہ خدا کے جلال سے وہ بسم نہ آ جائے۔ انہیں کہا گیا کہ پہاڑ کے نزدیک ہرگز نہ آئے۔ جس کلام کے ساتھ خدا ان سے مخاطب ہونے والا تھا وہ ان کے اپنے کردار کا مظہر تھا۔ میں نے کہا کہ وہ خدا کے کردار کی عکاسی کرتا تھا۔ اس کی اطاعت کرنا زندگی اور نافرمانی موت تھی۔ آج بھی خدا کے احکامات پر عمل کریں ہم تو اس کے لیے ابدی زندگی ملتی ہے۔ اگر ہم اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابدی موت ہے۔ اسرائیل کو 10 احکام کی سنجیدگی کا علم ہونا چاہیے، اور آج ہمیں بھی ان 10 احکام کی سنجیدگی کا علم ہونا چاہیے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے مانیں۔ اس طرح کے حالات کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں خدا نے ایسا بڑا خوفناک منظر پیش کیا اور پھر خداوند نے اس کے احکامات دیے؟ اس شریعت کے 2 پہلو درج کیے گئے ہیں، ایک خروج کے آغاز میں اور دوسرا کنعان میں داخل ہونے سے پہلے۔ دوبارہ خدا نے 10 احکام دہرائے۔ موسیٰ کے آخری تقریروں کے حصے کے طور پر یہ 10 احکام استثنا 5 باب میں درج ہیں۔ اگرچہ یہ اپنی پیشکش میں خوفناک دکھائی دیتا ہے، شریعت خدا کی بہترین عکاسی کرتی ہے، یعنی خدا کی محبت کو وہ ہم پر ظاہر کرتی ہے۔ آئیے رومیوں 13 باب اور اس کی 10 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی یہ محبت جو ہے وہ کتنی اہم ہے۔ 13واں باب، رومیوں 13 باب اور اس کی 10 آیت، اور یہاں پر لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں، نامی آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، ان کے سوا اور کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یعنی ان تمام احکامات کا خلاصہ محبت ہے، خدا سے محبت اور پھر انسان سے محبت۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ یعنی کہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم خدا کی شریعت کو پورا کرتے ہیں۔ خروج 20 باب اور اس کی 2 آیت میں خداوند نے اپنے 10 احکام دینے سے پہلے کیا کہا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سنیں۔ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ خدا نے شریعت کا تعارف ان کے بنیادی کام کو واضح کرتے ہوئے کیا۔ میں نے تجھے گناہ سے مخلصی دی اور اس لیے اب تمہیں یہی کرنا چاہیے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ خدا انہیں واضح کرتا ہے کہ میں نے تمہیں مخلصی دی ہے۔ شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے یسوع مسیح کے فدیہ کے رد عمل کی بدولت ہے۔ میں خدا کے 10 احکام کیوں مانتا ہوں؟ کیونکہ خداوند نے میرے لیے، مجھ سے محبت کرتے ہوئے میرے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے۔ رومیوں 13واں باب اور اس کی 10 آیت میں ابھی میں نے پڑھا، محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ کون سی شریعت کی؟ 10 احکام کی۔ استثنا 6 باب 5 آیت اور خروج باب 20 باب 3 سے 11 آیت میں ہمیں پتہ
چلتا ہے کہ ہمیں خدا سے محبت کرنا ہے، اور خدا سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو پہلے 4 احکام جو ہے نا وہ خدا کی محبت کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا حکم کیا ہمیں مجھے سکھاتا ہے؟ خدا کو اپنی زندگیوں میں پہلی جگہ دوں، اپنی زندگی میں خدا کو پہلی جگہ دوں اور اس کی عزت اور تعظیم کروں۔ دوسرا حکم مجھے کیا سکھاتا ہے؟ کہ خدا کی تعظیم کروں اور اس کی جگہ کسی بت کو نہ دوں۔ خدا افضل ہے، خدا سب سے اعلیٰ ہے، خدا ہی واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، لہٰذا مجھے خدا کی جگہ کسی اور کو نہیں دینی۔ پھر لکھا ہے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، یعنی خدا کا نام، شہرت اور کردار کی تعظیم مجھے کرنا ہے۔ اور پھر چوتھا حکم جس کے بارے میں آج دنیا حیران ہے اور دنیا اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتی، اس میں لکھا ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک مانا۔ کیوں خدا نے کہا یاد کر کے؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ اس کے آرام اور عبادت کے دن سبت کا احترام کرنا چوتھے حکم کی جان ہے۔ باقی 6 حکم جو ہیں وہ ہمیں پڑوسی سے محبت کرنے کے بارے میں تعلیمات دیتے ہیں۔ ابار 19 باب اور اس کی 18 آیت کے علاوہ خروج 20 باب 12 سے 17 آیت میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ پڑوسی سے مجھے محبت کرنا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اس میں والدین کی عزت اور احترام ہے، اور اس حکم کے ساتھ وعدہ پایا جاتا ہے کہ میں تیری عمر کو اس ملک میں جو میں تجھے دوں گا دراز کروں گا۔ اس کے ساتھ واحد حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ پایا جاتا ہے۔ پھر ہے کہ کسی کو قتل نہ کرنا، یعنی دوسروں کی زندگی کا احترام کرنا ضروری ہے۔ خدا نے ہمیں زنا کاری سے منع کیا ہے، مطلب یہ کہ شادی کا احترام کرنا ضروری ہے۔ دوسروں کی چیزوں کو ہمیں کسی طور پر لالچ کسی طور پر بھی ہمیں نہیں کرنا۔ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے، جو کسی اور کا ہے وہ کسی اور کا ہے۔ پھر 9واں حکم دوسروں کے ساکھ کا احترام کرنا، اور پھر آخری حکم جو ہے اپنے پڑوسی کی کسی چیز کو بھی استعمال نہ کرنا، یعنی خود غرضی نہیں کرنا، اور خود غرضی ہمارے کردار کو داغدار نہ کر دے۔ یہ ہے 10 احکام جو خدا نے بنی اسرائیل کو دیے۔ اب شریعت کا کام کیا ہے؟ بائبل مقدس غلاطیوں 3 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے گیا ہے، پس یسوع مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔ پس شریعت یسوع مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے۔ شریعت کے چند کام ہیں، اور وہ کام کیا ہیں؟ شریعت ہمیں بدی سے دور رکھتی ہے، زبور 119 اور اس کی 104 آیت میں لکھا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ کیسے؟ جیسے میں نے ابھی پڑھا غلاطیوں 3 باب 24 آیت میں، پس شریعت مسیح تک پہنچنے کو ہمارا استاد بنی۔ پھر شریعت رومیو 7 باب اور اس کی 7 آیت میں بتایا گیا ہے کہ شریعت میرے گناہوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ استثنا 4 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ شریعت مجھے حکمت دیتی ہے، اور پھر یعقوب 2 باب 12 آیت میں لکھا ہے کہ شریعت مجھے آزاد کرتی ہے، اور یشوع 1 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے وہ ہمیں خوشحالی دیتا ہے، ہمیں سلامتی عطا کرتی ہے، زبور 119 اور اس کی 165 آیت۔ بائبل واضح ہے، بڑی واضح ہے کہ شریعت اچھی ہے۔ رومیو 7 باب 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ شریعت اچھی ہے، اس پر غور و فکر کرنا خوشحالی کی بات ہے۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ یعنی یہ بائبل کی باتیں مجھے شریعت کی طرف لے کر آتی ہیں۔ نجات شریعت کے افعال میں شامل نہیں ہے۔ شریعت آئینہ کی مانند ہے جس سے ہمارے گناہ نظر آتے ہیں،
یعقوب 1 باب اور اس کی 23 سے 25 آیت. آئیے ہم پڑھتے ہیں یعقوب پہلا باب اس کی 23 سے 25 آیت. یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ شریعت جو ہے وہ میرے لیے کیا کرتی ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی خوبصورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ وہ کیسا تھا. لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ جھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. تو ہمیں ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی شریعت جو ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے. آئینہ توڑ دوں گا اگر میں اپنے داغ کو دیکھ کر تو یہ میرے چہرے کو صاف نہیں کرتا، اور اگر میں نظر انداز بھی کروں تو آئینہ تو کچھ بھی نہیں کرتا. آئینہ مجھے کیا کرتا ہے؟ آئینہ جو شریعت ہے وہ مجھے کیا دکھاتی ہے؟ میرے داغوں کو دکھاتی ہے. آئینہ شریعت ہے اور داغ کیا ہے؟ میرے گناہ ہیں. یعنی آئینہ آپ کو داغ دکھاتا ہے، شریعت مجھے میرے گناہوں کو دکھاتی ہے، واضح کرتی ہے کہ میرے گناہ کیا ہیں. اگر آپ اپنے داغوں کو دیکھ کر آئینے کو توڑ دیتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کیوں؟ اس لیے اگر شریعت آپ کو آپ کے گناہ بتاتی ہے اور آپ اسے چھوڑ دینا چاہتے ہیں، آپ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اس میں شریعت کا کیا قصور ہے؟ ہمیں صاف کرنے کے لیے رومال کی ضرورت ہے، اور رومال یسوع مسیح ہے جو مجھے اور آپ کو صاف کرنے کی قوت دیتا ہے. شریعت میں وعدہ پایا جاتا ہے. کس طرح؟ استثنا 4 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا، اور اس نے تم کو اپنے عہد کے 10 احکام بتا کر ماننے کا حکم دیا اور ان کو پتھر کی 2 لوحوں پر لکھ دیا. یعنی کہ ہمیں اس میں وعدہ دیا ہے. عبرانی میں یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس کو 10 احکام کی بجائے 10 الفاظ لکھا گیا ہے. جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں اپنا کلام دیتا ہے، اور کلام اس کا کیا ہے؟ کلام اس کا یہ شریعت ہے، 10 احکام ہے، اخلاقی شریعت ہے. اور بہت سے لوگ جو آج کہتے ہیں شریعت کا خاتمہ ہو گیا، میرے بھائیوں 10 احکام میں سے آپ کس حکم کی بات کر رہے ہیں جو ختم ہوا؟ باقی 9 تو آپ ماننا چاہتے ہیں، لیکن چوتھا حکم آپ نہیں ماننا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ختم ہو گیا. حقیقت میں ہم اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا کلام دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی میں تمہیں اپنے الفاظ دیتا ہوں، تو ہم حقیقت میں کسی کو کچھ نہیں دے رہے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں. تو خدا نے کلام دیا، اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کچھ بہترین کرنے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی ہمارے لیے وہ ایک شریعت تھا. رومیو 10 باب 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے. یعنی یسوع مسیح کے بغیر شریعت ختم نہیں ہوتی. پولس کی طرف سے شریعت کے لیے جو کچھ بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی اس کے معنی ہے کہ ایک حد یا مقصد کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ یسوع مسیح تک پہنچاتی ہے. اگر ہم اس کو اچھی طرح پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی ہمیں عطا کرتی ہے. کیونکہ اگر میں اپنے گناہوں کی نشاندہی کو نہیں دیکھتا تو پھر میں ان سے توبہ بھی نہیں کرتا. تو یسوع کی موت کے بعد کیا شریعت ختم ہوگی جو میرے نشاندہی گناہوں کی کرتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے گناہ بھی آج ہے، جب تک گناہ ہے شریعت ہے. پھر پولس رسول
اپنی ہی بات کو رد کرتا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی موت کے بعد شریعت ختم ہوئی۔ اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مسیح وہ نقطہ ہے جس کی طرف شریعت اشارہ کرتی ہے، تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ تو پولس اپنی دلیل سے قائم ہے، کیونکہ شریعت ابھی بھی نافذ ہے اور ہمیں مسیح کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے رومیو 3 باب اور اس کی 31 آیت پڑھتے ہیں۔ رومیو 3 باب اور اس کی 31 آیت، اور یہاں پر بڑا واضح پیغام مجھے اور آپ کے لیے ہے۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان لانے سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو قائم رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو ہم باطل نہیں کرتے جب ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ ایک اور حوالہ، غلطیوں 3 باب اور اس کی 24 آیت، یہاں پر مجھے کیا پیغام دیا گیا ہے۔ آئیے غلطیوں 3 باب اور اس کی 24 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ پس شریعت مسیح تک پہنچنے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم اس استاد کے متحد نہ رہے، یعنی کہ ہم یسوع مسیح کے متحد ہیں۔ اب یسوع مسیح کے جب ہم متحد ہیں تو جو اس نے شریعت دیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں، ہم اس پر عمل پیرا ہیں کیونکہ ہم اس کی محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے تھے، اور اس وقت عبرانی لوگوں کے لیے فائدے کے لیے تھے۔ خدا نے انہیں اپنی شریعت کے محافظ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، لیکن پوری دنیا کے لیے مقدس امانت کے طور پر رکھا جانا تھا۔ شریعت کے اصول تمام بنی نوع انسان کے لیے موافق ہیں، اور وہ تمام لوگوں کی ہدایت اور حکومت کے لیے دیے گئے ہیں، انسان، خدا اور اس کے ساتھی آدمی کے لیے، اور یہ سب محبت کے عظیم بنیادی اصول پر مبنی ہے۔ جب ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں آج پتہ چلتا ہے کہ شریعت ہر وقت قائم ہے اور شریعت آج بھی قائم ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے جو ہی آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آمین۔